برادران اسلام السلام علیکم۔ میں نے یہ سوچا کہ ماہ صیام شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ آج ماہ صیام کی پہلی تاریخ گزر گئی اور تمام عالم اسلام میں مسلمانوں نے روزہ رکھا۔ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ حالات ناگفتہ بے ہیں، جسے آپ تمامی حضرات باخبر ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں اور اس ماہ صیام کی برکتوں کے وسیلے سے پروردگار کرونا وائرس کی وبا سے تمام عالم اسلام کو، تمام انسانوں کو محفوظ رکھے اور ہم پروردگار کی عبادت میں مصروف رہ سکیں۔ حالات ایسے ہیں کہ مسجدیں ویران پڑی ہیں، لیکن ان حالات میں بھی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ عبادت کے لیے یقیناً مسجد بہتر جگہ ہے، لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ مسجد انسان نہ پہنچ سکے تو اپنے گھر میں ہی عبادت کرے، گھر میں روزہ رکھے، گھر میں نمازیں پڑھے، اس لیے کہ صحت و سلامتی کے لیے جو علماء کا فتویٰ ہے وہ بھی آپ کے پیش نظر ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں باقاعدہ آگاہی دی ہے اور باقاعدہ اس طرف متوجہ کیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اگر حالات ایسے ہیں۔ یقیناً حالات ایسے ہیں کہ گھروں میں رہنا چاہیے اور گھروں میں رہ کر عبادت کریں زیادہ سے زیادہ۔ پروردگار اس ماہ صیام کی بے شمار برکتیں ہیں، ان برکتوں اور یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، پروردگار کا استغفار کا مہینہ ہے، پروردگار کا یہ توبہ کا مہینہ ہے، اس کو شہر التوبہ کہتے ہیں، شہر مغفرت کہتے ہیں۔ لہذا پروردگار کی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ ہم خصوصی رحمتوں کے ذریعے انشاءاللہ فیضیاب ہوں گے اور کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ رہیں گے۔ پروردگار تمام عالم اسلام کو کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ رکھے۔ اس وقت جو میں نے گفتگو کرنے کے لیے سوچا وہ صرف اس لیے سوچا کہ ماہ صیام شروع ہو چکا ہے اور ماہ صیام کی آج پہلی تاریخ تھی، لہذا روزے سے متعلق کچھ اہم باتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں اور برادران اسلام تک پہنچائی جائیں تاکہ وہ روزے کی اہمیت سمجھ سکیں کہ روزہ کیا ہے۔ روزہ بھی دین اسلام کا ایک اہم رکن یا رکن اعظم کہہ سکتے ہیں، اسے رکن اعظم ہے۔ رکن اعظم بئی معنی کہ جیسے کہ ارکان دین، ارکان اسلام جو کہے جاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، یہ سارے ارکان ہیں۔ ان ارکان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس روزے کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اول نماز ہے اور نماز کے بعد بلا فاصلہ دوسرے نمبر پر روزے کا نمبر آتا ہے، یعنی دوسرے روزہ کہا جاتا ہے۔ تو روزے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹویں جہاد، ساتویں امر بالمعروف، آٹھویں نہی عن المنکر، نویں تولا اور دسویں تبرع۔ یہ ارکان اسلام ہیں، ارکان دین ہیں۔ ارکان دین میں یہ ایک رکن اعظم ہے اور ایک اہم عبادت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی خاطر اذان صبح سے مغرب تک بعض چیزوں سے پرہیز کرے۔ ان چیزوں کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں بیان ہوتی رہیں گی۔ یعنی انسان کو اپنے دامن کو محفوظ رکھنا ہے کچھ چیزوں سے، اور کب سے کب تک رکھنا ہے؟ اذان صبح سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی مغرب تک بعض چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں اور یہ حکم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 نمبر کی جو آیت ہے قرآن کی سورہ بقرہ کی، اس میں یہ حکم موجود ہے اور اس کی تفصیل قرآن میں دیکھی جا سکتی ہے۔
اور اس کی میں صرف اور صرف تلخیص آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں اور ترجمے کی صورت میں کہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ اے ایمان لانے والو، روزہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہم پر فرض کیا گیا ہے، بلکہ ہم سے پہلے کی بھی جو امتیں تھیں، ہم سے پہلے کے جو لوگ قومیں آئیں، ان قوموں پر بھی، ہم سے پہلے کے جو افراد آئے ان افراد پر بھی، ہم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تو روزہ صرف ہم پر واجب نہیں بلکہ ان لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا اور ہم پر بھی فرض کیا گیا ہے، لہذا ہمیں اس کی بجاوری کرنی چاہیے اور حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ اس لیے رکھنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے اپنے دامن کو بچا سکے، گناہوں سے محفوظ۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان روزے سے اپنے گناہوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ خود تجربہ کر لیں، آپ خود دیکھ لیں کہ اگر ایک انسان روزے دار ہے تو کسی صورت میں جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، جتنی ممکن ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور یقیناً روزے کا یہی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اس سے تطہیر بدن بھی ہوتی ہے، بدن بھی پاک ہوتا ہے، ذہن بھی پاک ہوتا ہے اور روح بھی پاک ہوتی ہے۔ اس سے ماں بعد کی آیت میں روزے کے متعلق کچھ جو اس کے بعد کی آیتیں ہیں 183 کے بعد کی، اس آیتوں میں روزے سے متعلق کچھ اہم بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں جس کی تفصیلات آپ کو قرآن میں مل جائیں گی۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ اس بنا پر جتنے روزے نہ رکھ سکے بعد میں ان کی قضا کرے، اور جو شخص روزہ رکھنے کی مشقت محسوس کرتا ہو، یعنی روزہ رکھنے کی سکت نہ ہو، اس کو صلاحیت نہ ہو، اسے چاہیے کہ ان روزوں کے بدلے ایک محتاج کو وہ کھانا کھلائے، یہ اس کے روزے کا بدل ہوگا۔ الحمدللہ جو مومنین ایسے ہیں کہ جو مشقت نہیں برداشت کر سکتے یا ان کے لیے روزہ رکھنا دقت طلب ہے، وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں یا مسافرت میں تھے اور اس کے بعد وہ مستقل بیمار رہنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ چاہیے کہ وہ کم سے کم ایک محتاج کو کھانا کھلائیں۔ یہ ایک محتاج کو کھانا کھلانا ان کے روزے کا بدل ہوگا۔ روزے کے بہت سے فائدے ہیں، اس کے ذریعے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، پرہیزگاری، برائیوں سے بچنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ امیر آدمیوں کو روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی شدت اور تکلیف کا پتہ چلتا ہے۔ آپ یقین جانیں، اگر آپ دیکھیں، تجربہ کر لیں اس سلسلے میں، کسی امیر کو ایک انسان، بھوکے انسان کو کن تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، کن مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم جب وہ روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے 10-12 گھنٹہ، 15 گھنٹہ، 14 گھنٹہ بھوکا رہتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، اور جب وہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے یہ سوچتا ہے تو پھر یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے آس پاس، ہمارے گرد و نواح میں کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو بھوکے رہتے ہیں اور ہمارے گھر میں اچھے کھانے بنتے ہیں اور ہم اچھے کھانے کھا کے سو جاتے ہیں، آخر ان بھوکوں کو اس بھوک میں ان پر کیا گزرتی ہے، تو اس کا احساس دلاتا ہے روزہ۔ اس کے بعد صبر کرنے اور برائیوں سے بچنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ان کے دلوں میں اپنے غریب بھائیوں کی مدد کی خواہش پیدا ہوتی ہے، جب انسان بھوکا رہتا ہے تو پھر اپنے غریب بھائیوں کی مدد کے بارے میں وہ سوچتا ہے، یہ جذبات اس کو ابھارتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ تم بھوکے رہے تو تم پر یہ گزر رہی ہے، ایسے حالات گزر رہے ہیں، ایسا محسوس کر رہے ہو، تو ایک انسان جو تمہارا پڑوسی ہے وہ بھی تو بھوکا ہے، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزہ انسان کے جسم کی اندرونی نظام کی اصلاح کرتا ہے، یعنی روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم کی جو اندرونی نظام ہے، ہمارا ایک سسٹم ہے، انسان کے جسم کا ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو کوئی چیز بلا کسی ڈاکٹر کے اگر صحیح کر سکتی ہے تو وہ روزہ ہے، یعنی روزہ انسانوں کی جسم کی اصلاح کرتا ہے۔ اگر کسی طرح کی کوئی بیماری پیدا ہو رہی ہے، بعض بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ انسان 25-30 دن تک اگر 12-14 گھنٹہ کچھ نہ کھائے تو وہ کینسر جیسی بیماری سے بھی بچ سکتا ہے، تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ کتنا اہم ہے، کہ روزے سے انسان کہ جسم کی کتنی اصلاح ہوتی ہے، انسان مختلف قسم کے امراض سے بچ سکتا ہے۔
اور اس کے جسم کے اندر پیدا شدہ نقصان اور فاضل مادوں کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کے جسم میں کچھ فاضل مادے پیدا ہوتے ہیں، کچھ خراب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، ان چیزوں کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اب جب وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہے تو ہمارا جسم خود بخود صحت مند ہو جاتا ہے، ہم صحت مند ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے مقابل میں زیادہ صحت اور چست اور درست رہتے ہیں۔ شکرا للہ، الحمدللہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم نے اس لائق بنایا کہ ہم روزہ رکھیں۔ ماہ رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اب ذرا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو ہوئی جسم کی اصلاح، اور اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ماہ سیام وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن جو اسلام کی اہم ترین کتاب ہے، یہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، اور اس مہینے میں عبادت اور نیک کاموں کا ثواب عام مہینوں سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا لیلۃ القدر اسی مہینے میں آئی جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک رات اور وہ بھی 1000 مہینوں سے افضل، اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ خود قرآن نے کہا ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں تو اس کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تم یہ سوچ ہی نہیں سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تو 1000 مہینوں سے جو رات افضل ہو وہ رات کتنی اہم ہوگی۔ اس ماہ مبارک میں روزے رکھ کر انسان ارشاد الہی کی جو تکمیل کرتا ہے، اس کی جو خوشی انسان کو ملتی ہے، اسے یکم شوال کو عید الفطر کے سلسلے سے انسان مناتا ہے۔ عید کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ عید ہے کیا، ہم کیوں عید مناتے ہیں؟ اصل میں ارشاد الہی کی تعمیل میں جو ہم نے دن گزارے ہیں اس کی خوشی میں یکم شوال کو عید منائی جاتی ہے کہ ہمارا یہ دن ارشاد الہی حکم پروردگار کے مطابق گزرا۔ الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ تمام مومنین روزے کی برکتوں سے فیضیاب ہوں گے، اور اللہ ان کو ماہ سیام کی برکتوں سے محروم نہ کرے۔ محمد والے محمد کے صدقے میں چلتے چلتے ایک بات اور آپ سے کر لینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے مختلف فون آئے میرے پاس جس میں یہ کہا گیا کہ یہ سجدہ سہو کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس وقت سجدہ سہو کے سلسلے سے تو میں بہت زیادہ نہیں بتا سکتا، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ سجدہ سہو کو پھر اگلے ویڈیو میں، جو میں اگلا ویڈیو ڈالوں گا تو انشاءاللہ سجدہ سہو سے متعلق تفصیلی بیان کروں گا۔ ہاں صرف اتنا ہے کہ ایک چیز اس وقت یہ بتائے دیتا ہوں کہ سجدہ سہو میں جو سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ سہو کہتے ہیں، سہو یعنی غلطی سے کوئی چیز ہو گئی، کوئی عمل ہو گیا ایسا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس وقت سجدے کا حکم ہے کہ بعد میں نماز جب ختم کر لے انسان تو پھر سجدہ کرے۔ تو اس وقت سجدے میں کیا پڑھے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے فون پہ پوچھا کہ آخر اس سجدے میں پڑھتے کیا ہیں، آخر اس سجدے میں کون سی دعا پڑھی جائے گی، کون سی آیت پڑھی جائے گی یا کیا دعا پڑھتے ہیں۔ تو سجدہ سہو سے متعلق صرف اور صرف میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ سجدہ سہو میں جب انسان سجدہ سہو کر رہا ہو تو اس وقت سجدے میں سر رکھنے کے بعد پڑھے بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ مومنین میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لیں کہ سجدہ سہو میں ایک خاص مخصوص فقرہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے، اور وہ مخصوص فقرہ یہ ہے بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد پھر بیٹھ جائے۔ تو یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ، اور سجدہ سہو سے متعلق انشاءاللہ تفصیلات ہم اگلے ویڈیو میں ڈالیں گے۔ مومنین ماہ سیام کی آپ تمامی حضرات کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ پروردگار آپ تمامی حضرات کو کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ رکھے، تمام عالم اسلام کو کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ رکھے، تمام انسانوں کو کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ رکھے، اور پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔